بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جس عبادت کے اندر محنت اور مشقت زیادہ ہوتی ہے اس عبادت کا اجر و ثواب بھی دوسری عبادت کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں ایک رات کی مشقت اور محنت ہے اور 1000 مہینوں کے اندر 1000 مہینوں کی محنت اور مشقت ہے، تو ایک رات کی محنت اور مشقت یہ 1000 مہینوں کی محنت اور مشقت سے کم ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1000 مہینوں میں جو محنت کر کے عبادت کی جائے، جو مشقت کر کے اللہ کی بندگی ادا کی جائے، اس کا ثواب زیادہ ہو اس عبادت سے جو ایک رات میں کی جاتی ہے۔ تو پھر ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے اجر و ثواب سے زیادہ کیوں؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ جس عبادت میں مشقت زیادہ ہو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ 1000 مہینوں کی مشقت زیادہ ہے اور ایک رات کی مشقت کم ہے، لہذا 1000 مہینوں کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے اور ایک رات کی مشقت کا ثواب کم ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ قاعدہ بالکل بجا ہے، بالکل درست ہے اور یہ بات حق ہے۔ جس عبادت اور بندگی میں مشقت اور محنت زیادہ ہو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نسبت کے بدلنے سے ثواب اور عذاب کے احکامات بدل جایا کرتے۔ جب نسبت بدل جائے تو احکامات بدل جاتے ہیں۔ نسبت جتنی بڑی ہوگی ثواب اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص ایک نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرتا ہے تو شخص کو ایک نماز اپنے گھر میں ادا کرنے پر 10 گنا اجر ملے گا، اور اگر بندہ وہی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو جس نماز کا ثواب اپنے گھر میں پڑھنے پر 10 گنا تھا، اب جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر اسی نماز کا ثواب 27 گنا ہو گیا۔ نسبت بدل گئی ہے، ثواب بڑھ گیا۔ اگر اسی نماز کو بندہ کسی جامع مسجد کے اندر جا کر ادا کرتا ہے تو جامع مسجد میں وہی نماز ادا کرنے سے اس نماز کا اجر و ثواب 27 گنا سے بڑھ کر 500 گنا تک ہو جائے گا۔ اور اگر ایک نماز نہ گھر میں پڑھی، نہ جماعت کے ساتھ، نہ جامع مسجد میں، بلکہ اللہ نے موقع دیا تو بندہ مومن نے بیت المقدس میں نماز ادا کی، مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کی، تو مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کرنے سے 25,000 گنا اجر و ثواب عطا ہوگا۔ اب نسبت بدل گئی، ثواب زیادہ ہو گیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جیسا کوئی گناہگار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز باجماعت ادا کرے تو رب کائنات مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب اس ادا کرنے والے کو 50,000 گنا عطا فرمائے۔ کیوں کہ اس مسجد کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں، خود تاجدار کائنات کی طرف ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بڑی کوئی نسبت نہیں۔ اس لیے اس مسجد کے اندر ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 گنا ہوگا۔ اور اگر کوئی کعبۃ اللہ کی مسجد میں، مسجد حرم کے اندر، مسجد حرام میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے دیکھا
کبھی ثواب 10 گنا تھا اور پھر بڑھ کر 27 گنا ہوا، پھر نسبت بدلی تو ثواب 500 گنا ہوا، نسبت بدلی تو ثواب 25,000 گنا ہو گیا، اور نسبت بدلی تو ثواب 50,000 گنا ہو گیا، اور کعبۃ اللہ کی مسجد میں آ کر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو گیا۔ تو نسبت کے بدلنے سے ثواب اور عذاب کے احکامات بدل جایا کرتے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ 1000 مہینے عبادت کرے تو اس کی 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک طرف ہے، 1000 مہینوں کی محنت اور مشقت کا ثواب 1000 مہینوں کا ہے، اور امت مصطفیٰ کا کوئی فرد اگر لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایک رات اللہ کی بندگی ادا کرے، اس کا ثواب بنی اسرائیل کے بادشاہ کے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بادشاہ نے جو اللہ کی بندگی کی ہے اس کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف تھی، اور اس بندہ مومن نے جو اللہ کی بندگی کی ہے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ لیلۃ القدر کی نسبت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، تو نسبت بدل گئی، نسبت کے بدلنے سے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس بنا پر، اس وجہ سے ایک رات لیلۃ القدر کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوتا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس رات میں نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اس رات کی نسبت باقی نسبتوں سے جدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نسبت کا بھی حیا کرنے کی اور اس نسبت کی قدر کرنے کی اور اس رات میں کثرت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قیام کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی اور تلاوت قرآن کی رب کائنات توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔